چلی کہاں ماں، بھائی شبر پھٹڑ کھا کھا کر پوچھتے ہیں گئے کہاں ماں، بولی زینب چلی کہاں ماں، بھائی سرور قدم نہ گھٹ جائے، کب سے کرتے ہیں وہ خام ماں، بولی زینب چلی کہاں ماں، آج بن ماں کے ہو گئے افسوس، تیری دکھیا دی بیٹیا ماں، بولی زینب چلی کہاں ماں، اٹھ گیا سر سے آپ کا سایہ، لوگ اب دیں گے گڑ کیا ماں، بولی زینب چلی کہاں ماں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی جزاک علی اللہ محمد وعلی محمد انشاءاللہ۔ بسم اللہ شہین شاہ ماما۔ صلوات برحمد وعلی محمد۔ اللہم اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد۔ فرجہم۔ کہاں سے لائے برادر رضا بہن کے لیے، کہاں سے لائے برادر رضا بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کہاں سے لائے برادر رضا بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کفن نہیں ہے میسر یہ خاک ہے نہ بہن، تو رن کی خاک سے بالوں کو ڈھانپ لینا بہن، بنے گی خاک یہ چادر میرے بدن کے لیے، بنے گی خاک یہ چادر میرے بدن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، اسیر و ظلم و جفا ہو گئے ہیں ہم دونوں، وطن سے آ کے جدا ہو گئے ہیں ہم دونوں، تو اپنے بھائی کو ترسی ہے میں بہن کے لیے، تو اپنے بھائی کو ترسی ہے میں بہن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، اسیر ہو کے یہاں سے تو شام جائے گی، ہمارا لاش تو گھوڑوں سے روندی جائے گی، سزائے سوچ ہے امت نے پنجتن کے لیے، سزائے سوچی ہے امت نے پنجتن کے لیے، حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، ردا بھی سر پہ نہیں ہے جو خود بہن دے دے، کوئی تو آ کے میرے بھائی کو کفن دے دے، یہ بہن کرتی تھی زینب تیرے دہن کے لیے، یہ بہن کرتی تھی زینب تیرے بہن کے لیے،
حسین ہو گیا محتاج خود کفن کے لیے، کہاں سے لائے برادر ردا بہن کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جزاک اللہم اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ جزاک ماشاءاللہ شین شاہ بھائی مہنر ماما بسم اللہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ یا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ خدا کے گھر میں ہوئے جب شہید شیر خدا، اڑائی زینب بے کس نے سر پہ خاک عذاب، جگر حسن کا بھی زہر دغا سے چاک ہوا، فقط حسین کا زینب کے سر پہ تھا سایہ، کبھی نہ ہوتی تھی شبیر سے جدا زینب، تھی اپنی بھائی پہ سو جان اسے فدا زینب، حسین لائے جو خیمے میں لاش اکبر، پچھاڑ کھاتی تھی لاشے پہ یہ زینب مستر، شہید ہو گیا ششما شہ کے ہاتھوں پر، بنائی سبت پیمبر نے مرقد اصغر، دعا بہن کی تھی یا رب بچا لے بھائی کو، حسین دفن کرے فاطمہ کی جائی کو، حسین پشتے فرش سے گرے جو ریتی پر، تو آئی خاک بصدرن میں دختر حیدر، کہاں یہ شمر سے بنت علی نے رو رو کر، خدا کے واسطے بھائی کو میرے ذبح نہ کر، مگر نہ شمر ستمگر ڈرا پیمبر سے، گلا حسین کا کاٹا لعین خنجر سے، لعینوں نے سر زینب سے چھین لی چادر، تماچے مارے سکینہ کو چھین کر گوہر، حرم کو لے چلے یوں قید کر کے بالی شر، علی کی بیٹیاں تھی سر برہنہ اونٹوں پر، نبی کی آل کو سر ننگے شام میں لائے، رسن میں باندھ کے دربارے یہاں میں لائے، رسول دادیا زندان شام میں تھی اسیر، گلے میں توف تھی عابد کے پاؤں میں زنجیر، سوئے جنا گئی زندہ میں دختر شبیر،
राहत बनाई भतीजी की ज़ैनब दिलगीर, कमाल सब्र दिखाई है दुख्तरे हैदर, उतारा खब्र में मैयत को या अली कहकर, मदीना आई थी ज़ैनब जो भाई को खोकर, लहज़ से माँ की लिपट कर कहा ये रो रो कर, सफर से लाई है सौगात ज़ैनब मुस्तर, निशान रसन के है ज़ैनब के ये दोनों शानों पर, तुम्हारे लाल का सजदे में सरकटा ये पैरहन है शहीदी का ये खुबरा नजर में फिरती थी सिपते रसूल की तस्वीर, पढ़ी जियारत मजलूम ज़ैनब दिलगीर, नमाज में हुई मशगूल वारिसे तत्हीर, नमाज सानिए ज़हरा थी ये वो नमाज अखीर, लईने फर्क पे ज़ैनब के बेलचा मारा, फिदर के मिसल था दुख्तर का ये सर भी दो पारा, ये बयान करते थे लाशे पे सैयदे सज्जाद, इमाम ज़ाहिद पे या रब ये कैसी है बिदात, न देखता ये सितम का शाबिदे नाशाद, फिर आज फातिमा ज़हरा का घर हुआ बर्बाद, फिर आज फातिमा ज़हरा का ये घर हुआ बर्बाद, ज़ियाए नौहा था ज़हरा का मर गई ज़ैनब, तमाम मुश्किलें आसान ये कर गई ज़ैनब, तमाम मुश्किलें आसान ये कर गई ज़ैनब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मामा जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह मेहनत जज़ाकल्लाह मेहनत जज़ाकल्लाह मेहनत भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम लरज़ील मुयस्सरिल मशदे दमन अलमसअदे दमहु फिस्समाइल अनल्लाहु हुरमला बिन काहिल असदी अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़ी किताबिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, हम मुस्तकिल जिस बातें हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कर रहे थे, इस वक्त भी वही चंद बातें आप हज़रात की नज़र फरमानी हैं और उसी के हवाले से चंद मारूज़ात आपकी नज़र वही सारा है।
आवाज आ रही है मेरी? थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है आवाज में। बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वीडियो ऑडियो दो भी डिस्टर्ब है मौलाना। नारे हैदरी, या अली, अब आवाज आ रही है? जी जी नहीं साउंड आ जा जी आ रही है अब आवाज? आवाज तो आ रही है मगर थोड़ा डिस्टर्बेंस है मौलाना। दूसरे लोग अपना माइक ऑफ करके रखते हैं, गुजारिश है। कोई वीडियो ऑन करके रखे है, देख। नारे हैदरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद या अली। जी आ गई आवाज अब भाई? जी मौलाना, जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बेहतरीन। बेहतर बेहतर। अज़ान गिरामी मोहतरम और जी जी शुक्रिया। अज़ान गिरामी मोहतरम और मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, जिस हवाले से हम मुस्तकिल बात कर रहे थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, उन्हीं के हवाले से फिर आपसे चंद बातें करनी है। देखिए सोशल ये इंटरनेट होता है, कब कौन से मोबाइल का स्लो पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है, तो इसलिए 2-3 कनेक्ट करके रखता हूँ कि किसी तरीके से बस जिक्र अहले बैत होता रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ही हवाले से चंद फजीलतें आप हजरात की नजर फरमानी है और बात को फिर मुकम्मल कर देना है। अजीजान मोहतरम, इरशाद किताब बिहारुल अनवार में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रवायत है कि एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के पास तशरीफ ले गए। आप शाम से लेकर आधी रात तक वहां खेलने में मशगूल रहे कि रसूल अकरम ने फरमाया, मेरे नूर चश्मों, रात काफी ढल चुकी है, लिहाजा अब तुम अपनी माँ के पास जाकर आराम करो। जब शहजादे रात की तारीकी में अपने घर की तरफ चले तो बहुक्म परवरदिगार एक नूर मिसले बर्क साते हुआ। उसकी रोशनी में दोनों शहजादे माँ बतूल की खिदमत में पहुंचे तो रोशनी की कंदील मौकूफ हो गई, रोशनी खत्म हो गई। पैगंबर अकरम इस खुदाबंदी पर निहायत मसरूर हुए और आपने कलमात शुक्र फरमाते हुए कहा कि हम अहले बैत इस खुदाबंदे जलील के शुक्रगुजारो ममनून हैं कि जिसने हमें कायनात पर फजीलत बख्शी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी कायनात को हिदायत देने के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया है हसन हुसैन का, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कभी सूरत मोहम्मद में, कभी सूरत अली में, कभी सूरत हसन हुसैन में। तो इसका मतलब ये है कि जो कायनात की हिदायत करे उसे अहले बैत कहते हैं, और अहले बैत की जो डायरेक्टली हिदायत करे वो अहले बैत का नहीं बल्कि कायनात का खालिक कहलाता है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी से हिदायत की जरूरत नहीं है, उन्हें सीधे हिदायत परवरदिगार आलम ने देकर भेजा है। बिहारुल अनवार में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से मनकूल है कि एक रोज इमाम हसन इमाम हुसैन खिदमत रसूल सकलैन में हाजिर हुए। उस वक्त आन हजरत की बज़्म में जिब्रील अमीन वहब कल्बी की सूरत में हाजिर था। बस दोनों शहजादे जिब्रील अमीन को वहब कल्बी समझते हुए उनके करीब आए और बेतकल्लुफ आगोश जिब्राइल अमीन को वहब कल्बी समझते हुए बैठ गए और उनके बेतकल्लुफ आगोश जिब्राइल में बैठकर उनकी जेबो आस्तीन में कुछ ढूंढने लगे। जब हुजूर ने देखा कि हसनैन बड़ी बेतकल्लुफी से के साथ आगोश जिब्राइल में बैठे हुए हैं और उनकी आस्तीन में कुछ ढूंढ रहे हैं, तो आपने हसनैन को मना करना चाहा। तो इस वक्त जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप इन शहजादों को मेरी आगोश में बैठने से क्यों मना फरमा रहे हैं? आन हजरत ने फरमाया, या आखी, मुझे तुमसे हया आती है कि मेरे बच्चों की आपसे बेतकल्लुफी की वजह यह है कि जब वहबे कल्बी सफर से आते हैं तो वो इन बच्चों के लिए कुछ तोहफा लाते हैं और वो अक्सर अपनी जेब व आस्तीन से निकाल कर उन बच्चों को दिया करते हैं। क्योंकि इस वक्त आप वहबे कल्बी की सूरत में हैं, इसलिए वो आपकी जेब से मेवा ढूंढ रहे हैं। इस वक्त जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन शहजादों की माँ अक्सर कामकाज की थकन से सो जाती है और हसनैन अपने गहवारे में रोने लगते हैं। इस वक्त मैं हुक्म इलाही से ज़हरा के घर में हाजिर होता हूँ और उन बच्चों के झूले की डोरी को हिलाता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बच्चों के झूले की डोरी को हिलाता रहता हूँ
تاکہ سید زہرا بے چینی میں نیند سے بیدار نہ ہو جائے، بیدار نہ ہو جائے۔ پس جب میں ان شہزادوں کی ایسی خدمت پر مامور ہوتا ہوں تو اپنے لیے باعث صد افتخار سمجھتا ہوں، باعث صد افتخار سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے فقط حسن و حسین کا جھولا جھلانا میسر ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے باعث افتخار ہے۔ اور آج تو ذات حسنین میری آغوش میں بیٹھے ہیں، آج تو میرے لیے کمال افتخار ہے، کمال افتخار ہے۔ جب جھولے جھلانے پہ فخر محسوس کرتا ہوں، میری آغوش میں اگر بیٹھ جائے تو پھر کتنا فخر محسوس کروں گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ نادانی کے طور پہ امام حسن امام حسین بیٹھ گئے، نہیں، جانتے ہیں کہ کون ہے، مگر ہمیں بتانا ہے اور آپ کو بتانے کے لیے کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اس وقت جبرائیل نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، اور جیسے کوئی شخص کسی سے کوئی چیز لینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے کہ اچانک جبرائیل کے ہاتھ میں ایک بہشتی سے بہی اور انار آیا، اور اس نے یہ سارے کے سارے امام حسن اور امام حسین کو دیے۔ دونوں شہزادے ان بہشتی پھلوں کو لے کر نہایت مسرور ہوئے، اور انہوں نے اپنے نانا کو بھی یہ میوے دیے۔ رسول اکرم نے ان میووں کو سونگا تو آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنے شہزادوں سے فرمایا کہ آپ ان میووں کو اپنے والد حضرت علی اور ماں بطول کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ دونوں شہزادے ان میوجات کو لے کر اپنے والدین کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ جناب امیر اور جناب سیدہ دونوں ان کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس نعمت پر شکر الہی بجا لائے۔ اہل بیت میں سے کسی نے بھی ان میووں میں سے کچھ نہ کھایا، سب رسول اکرم کے انتظار میں کھڑے رہے۔ آن حضرت بھی خانہ بطول میں تشریف لے آئے۔ بس جب رسول اور تمام اہل بیت ایک جگہ اکٹھا ہوئے تو اس وقت آن حضرت نے ان بہشتی میووں کو خود بھی کھایا اور اہل بیت میں بھی تقسیم کیا۔ لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ سب افراد خانہ نے پیٹ بھر کے میوے کھائے، اور پھر میوے پورے کے پورے تھے۔ جب اہل خانہ ان بہشتی میووں میں سے کھاتے تھے وہ بس دستور اپنی اصلی حالت پر پلٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ آن حضرت نے اس دنیا فانی سے رحلت پائی، مگر وہ میوے موجود رہے۔ جب سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام نے اس دنیا سے رحلت پائی تو ان میووں میں سے انار غائب ہو گیا، سیب اور بہی باقی بچ گئے۔ پھر امیر کائنات کی شہادت پر بہی غائب ہو گئی اور فقط سیب ہی حسنین کے پاس بچا۔ جب امام حسن کی شہادت ہوئی تو پھر سیب، جب امام حسن علیہ السلام نے زہر سے شہادت پائی تو فقط اور فقط سیب امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود رہ گیا۔ اب عزیزان گرامی، آپ اس جملے سے اور فضیلت کی اس گوشے سے اندازہ لگائے، ہمیں کھلاتے ہیں اہل بیت، ہمیں رزق دیتے ہیں اہل بیت، ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتے ہیں اہل بیت، ہماری منتوں کو پورا کرتے ہیں اہل بیت۔ یعنی کہ ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جنت کے میوے کی خاصیت یہ ہے، کھاتے رہو پیتے رہو ختم نہیں ہوتا، کھاتے رہو پیتے رہو ختم نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ دسترخوان آسمان سے اترتا تھا، عیسیٰ کے سامنے دسترخوان سجا رہتا تھا، ختم نہیں ہوا۔ مریم کے سامنے دسترخوان سجا رہا، دسترخوان ختم نہیں ہوا۔ آسمانی میوجات سے اہل بیت علیہ السلام سیر ہوتے رہے مگر میوے ختم نہیں ہوئے۔ تو جنت کے تبرک کی عظمت یہ ہے کہ سب کے پیٹ بھر جاتے ہیں مگر کبھی کھانے میں کمی نہیں پڑتی ہے۔ اب ہم سے کوئی یہ نہ پوچھے کہ کربلا سے کوئی زائر بھوکا کیوں نہیں آتا، اس لیے کہ کربلا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کا نام ہے کہ جہاں انسان شہادت کا جام تو پی سکتا ہے مگر بھوکا نہیں رہ سکتا۔ یہ حسین کی شہادت کا کمال ہے کہ پیاسے رہ گئے مگر آج تک پھر کائنات میں کوئی امام حسن اور امام حسین کے بعد کربلا سے پیاسا نہیں۔ یہ تبرک کا کمال ہے، یہ تبرک کا کمال ہے، اور تبرک جنت کا ہے، اور جنت کا جب تبرک ہوتا ہے تو کھانے والے تھک جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتا۔ میں نے ایک جملہ آپ کی نظر کیا تھا، یہ معجزہ ہے کربلا کا، یہ معجزہ ہے واقعاً امام حسین کے مزار کا۔ آپ نے زیارتیں کی ہے یار، اکثر بیشتر تقریباً 80-90% آپ لوگ زیارت کر چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ معجزات کربلا میں سے ایک معجزہ ہے کہ انسان کبھی وہاں سے بھوکا نہیں پلٹتا، پیاسا نہیں پلٹتا۔ کون انتظام کرتا ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے، مگر فکرہ بڑا پیارا ہے کیونکہ نظام جنت البقیع کے حوالے سے گزرا کہ 6 کروڑ کے حصے میں اگر ایک روٹی بھی لگاؤ تو 6 کروڑ روٹیاں بناتا کون ہے؟ نہ وہ تنور دکھائی دے رہے ہیں، نہ وہ جلتے ہوئے شعلے نظر آ رہے ہیں، نہ باورچی روٹیاں بناتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں،
کبھی آپ نے دیکھا ہے کہیں کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے کہ بہت سارے باورچی لگے ہیں اور بہت لمبا سا تنور چل رہا ہو کربلا میں؟ کہیں نہیں. اگر الگ لگے ہوئے ہیں ہوٹلس میں چل رہے وہ ایک الگ چیز ہے، مگر ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ راستے میں 100 میٹر تک جو ہے وہ تنور لگے ہوئے، دسترخوان بچھا ہوا نظر آتا ہے، صرف لوگ کھانے بیٹھ جاتے ہیں، تبرک چکھنے بیٹھ جاتے ہیں. مگر یہ 6 کروڑ کے لیے 6 کروڑ روٹیاں بناتا کون ہے؟ یہ انہیں کھلاتا کون ہے؟ ایک جملہ میں نے جب زیارت امام کے حوالے سے مجلس کبھی پڑھی ہوگی تو یہ جملہ میں نے پڑھا تھا کہ جب کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مکے میں لوگوں سے 22 لاکھ نہیں سنبھلتے اور آپ کے یہاں 6 کروڑ پہنچ جاتے ہیں، 5.5 کروڑ، 2.5 کروڑ، 3 کروڑ، آپ کے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی بھوکا نہیں رہتا، کوئی ایسا نہیں رہتا جس نے یہ کہے آ کے کہ میں ذریعے امام حسین کو بوسہ نہ دے سکا ہوں. اتنی سی جگہ میں سارے لوگ آ بھی جاتے ہیں، زیارت بھی کر لیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے فقط ایک جواب دیا تھا کہ وجہ یہ ہے کہ لوگ کعبے میں جاتے ہیں مہمان بن کر، مکے میں لوگ جاتے ہیں مہمان بن کر، مگر جو بھی کربلا جاتا ہے وہ مہمان بن کر نہیں جاتا بلکہ میزبان بن کے جاتا ہے، صرف اور صرف میزبان بن کر. ہر آدمی وہاں کھانے نہیں جاتا، ہر آدمی کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کچھ کھلا دے، چاہے کھجور ہی کھلائے، چاہے پانی ہی پلائے، چاہے قہوہ ہی پلائے، چاہے ڈکٹیشن چائے ہی پلائے، کچھ بھی پلائے لیکن پلا دے، کچھ بھی کھلائے پلا دے. ہر آدمی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ صرف اور صرف کچھ کھلائے. کیوں؟ مہمان بن کے نہیں جاتا ہے، میزبان بن کے جاتا ہے. ہم حسین ہمارے میزبان ہیں، جناب عباس ہمارے میزبان ہیں اپنی جگہ، مگر پھر بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی عزادار ہمارا مہمان ہو جائے، ہم اس کے میزبانی کر لیں. سنیں گے آپ اور 2-1 جملے سنے، اس کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. خدا سلامت رکھے. میسج آ رہا ہے کہ 95+ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجبوری ہے کہ 100 سے زیادہ آ نہیں سکتے اس پہ، ورنہ اس سے زیادہ تعداد انشاءاللہ پہنچتی. اگر ایسے ہی چلتا رہا تو انشاءاللہ وہ انتظام بھی کیا جائے گا. بہار الانوار میں روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے امام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ عید آ گئی اور حسنین کے پاس پہننے کے لیے نئی پوشاک اور تحفہ نہ تھا. فقال لامھا کا زینوا صبیان المدینۃ الا نحن فما لک لا تفتینا الثیاب الجدد. حسنین نے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ شمع کل روز عید اور سارے مدینے کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے، صبیان المدینۃ، شہر کے بچے نئے لباس پہنیں گے اور ہمارے پاس نیا لباس نہیں ہے. قالت یا نور عینیا ان لباسکما عند الخیاط فاذا اتی بها زینتکما. جناب سیدہ نے شہزادوں کی تسکین کے لیے فرمایا کہ میرے نور نظر، تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں، جب وہ لائے گا میں تمہیں زیب تن کروں گی. بس تھوڑی دیر کے بعد وقت فجر جیسے لکھا ہے کہ حسنین نے پھر سیدہ سے عید کے لیے نئی پوشاک طلب کی، جو کہ پوشاک شہزادوں کی مرضی کے مطابق موجود نہ تھی. چنانچہ جناب سیدہ اپنی بے بذاتی اور ناداری پر بہت روئی. آپ نے حسنین کو پیار کیا اور پھر گلے لگا کر فرمایا میرے شہزادو، جو ہی درزی تمہاری پوشاک لائے گا میں اسی وقت اپنے پیاروں کو پہناؤں گی. حسنین ایک لمحہ خاموش رہے کہ ہماری پوشاک ایک لمحہ گن رہے تھے، شمار کر رہے تھے کہ اب آئے اب آئے اب آئے. حسنین کی بڑھتی ہوئی پریشانی اور وہ ملول و غمگین ہوئے کہ اچانک ایک شخص نے در بطول کی زنجیر ہلائی. جناب سیدہ نے فرمایا کون؟ اس نے عرض کی انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں. 2 جملے میں پڑھتا مگر اس سے پہلے میں یہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، اس لیے ایک جملہ اور ایک نتیجہ صرف نکالنا ہے. درزی ہے دروغہ جنت، کہا آپ کے حسن اور حسین کی پوشاک لایا ہوں. سیدہ نے یہ خوشخبری سن کر دروازہ کھولا. اس شخص نے در سے ہاتھ نکال کر پوشاکیں شہزادی عصمت کو دے دی اور چلا گیا. بس معصومہ کونین نے اس گٹھڑی کو کھولا تو آپ نے دیکھا کہ اس میں 2 پیرہن ہیں، 2 زیر جامہ ہیں، 2 ردائیں ہیں، 2 امامے ہیں، 2 سیاہ موزے ہیں. بس شہزادی الطاف الہی کو دیکھ کر نہایت مسرور ہوئی اور آپ نے شکر الہی ادا کیا، حسنین کو اس وقت بیدار کیا اور نئے بہشتی لباس پہنائے. بس اسی دوران میں سید الکونین اپنے لخت جگر سیدہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حسنین نے نئے نئے لباس زیب تن کیے ہیں. آپ شہزادوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. آپ نے دونوں شہزادوں کو آغوش مبارک میں اٹھا لیا اور بہت پیار کیا اور
اور پھر ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا آپ کو کچھ معلوم ہے کہ جو شخص آپ کے شہزادوں کی پوشاکیں لایا تھا وہ کون تھا؟ عرض کی بابا جان وہ اپنے آپ کو درزی کہہ رہا تھا. کالا یا بنیتو ہوا خیاط بل انما ہوا رضوان خازن الجنہ. امام نبی نے فرمایا میرے لخت جگر نور نظر وہ شخص درزی نہ تھا، وہ تو رضوان جنت تھا جو حکم پروردگار سے جنت سے آپ کے شہزادوں کے لیے پوشاکیں لایا تھا. ارے جس کے لبہائے ہلنے کے فوراً اللہ دروغہ جنت سے کہے کہ جا صبح ہونے سے پہلے دروازے پر لباس جنت العظمت للہ العظمت تاریخ للہ بشریت میں حضرت فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اور سنیں گے آپ، سنیں آپ جملہ پورا کرنا ہے. جزاک اللہ. کتاب کامل الزیارت میں حشام ابن عروہ سے ہے. داد سلامت رہیں آپ لیکن میسیجز کے ذریعے دیجئے گا. حشام ابن عروہ سے، اور اس نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے کہ بی بی فرماتی ہیں خدا سب کو سلامت رکھے کہ میں نے عید کے دن رسول خدا کو دیکھا کہ وہ حسنین کے بدن نازنین پر لباس آراستہ کر رہے ہیں. جب وہ لباس دنیاوی لباس نہ تھا، وہ لباس دنیاوی لباس نہ تھا. پس میں نے بارگاہ رسول مقبول میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس قسم کا لباس ہے؟ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا نفیس اور عمدہ لباس نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا ام سلمہ یہ غلط بہیت ہے کہ ذات پروردگار نے میرے جگر پاروں کے لیے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اے ام سلمہ اس لباس کا تانا جبرائیل کے پروں سے بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں یہی جملہ مجھے پڑھنا تھا، میں پہلے پڑھ چکا ہوں کہ جب درزی آیا تو کیا کیا منظر پیش ہوئے، یہ سب سن چکے ہیں لیکن یہ جملے میں پہلی بار پڑھا ہوں. اے ام سلمہ اس لباس کا تانا جبرائیل کے پروں سے بنایا گیا ہے. چونکہ آج کا دن اور روز زینت دن عید کا دن ہے اور روز زینت ہے، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے فرزندوں کو لباس بہشت پہنایا ہے. عزیزو جس کا لباس جبرائیل کے پروں سے بنایا جائے اسے کم سے کم شریعت محمدی میں حسن کہا جاتا ہے. الحمدللہ. کم سے کم شریعت محمدی میں حسن و حسین کہا جاتا ہے. یہ کمال ہے، یہ کمال ہے ان دو شخصیتوں کا، یہ کمال ہے ان کے ذات کا، یہ کمال ہے ان ذوات مقدسات کا کہ جو اللہ کی طرف سے چنندہ شخصیت ہے. آپ اندازہ لگائیں جنت کا لباس، اور ایک جملہ جنت کا لباس پہننے کے بعد یہیں پہ بات نہیں ٹھہر جاتی. جب نبی نے لباس آراستہ کر دیا تو پھر پوچھا، بچوں نے کہا نانا سب سواری پہ سوار ہو گئے. کہا جی ٹھیک ہے، بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. کاندھوں پہ سوار ہو گئے. کہا نانا ناکے کی تو مہار بھی ہوا کرتی ہے کہ میری زلف لے لو، میری زلف. اللہ نبی وہ ہے جو میں نے کل بھی کہا تھا وما محمد اللہ رسول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ کبھی نطق ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نہ آ جائے. یہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے، یہ کلام ہی نہیں کرتا ہے جب تک ادھر سے اشارہ نہ آ جائے. تو یہ کس کی وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ناکہ بننا اور حسنین کا سوار ہونا اور زلفوں کو پکڑنا اور پھر نبی کی آوازوں کو نکالنا یہ کار رسالت نہیں ہے، یہ کار مشیت ہے. حکم الہی ہے تو رسول نے یہ عمل انجام دیا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے رضا کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے پروردگار یہ عمل انجام دے، مقام افسوس ہے کہ جس عظیم ہستی کے لیے لباس جنت آئے اور رضوان جنت جس کا خیاط ہو، جس کا جھولا جھلانے والا جبرائیل امین ہو اور رسول اسلام اس امام الانس والجان کو دوست رکھیں. افسوس صد افسوس ہے کہ ایسے عظیم الشان امام کو اس کے نانا کی امت کے لوگ گوسفند کی طرح تشنلب قتل کر رہے ہیں. اللہ جزاک اللہ، سلامت رہے آپ، جزاک اللہ. میں نے جملہ کہا. اور اس کی لاش اطہر کو بے غسل و بے کفن اور بے دفن چھوڑ کر چلے جا رہے. سننے ایک روایت دل ہلتا ہے. باب سید سجاد سے روایت ہے کہ جب اشقیاء امت میرے والد بزرگوار باب حسن کو قتل کر چکے اور تاراجی خیام ہو چکی، خیمے جلائے جا چکے،
خیبوں میں آگ لگائی جا چکی تو ہمیں قید اور رسن بستہ کر کے کوفے کی طرف لے چلے. اللہ اکبر اللہ اکبر. فرأیت ابی و اخوتی انہم سرعا مرملون بالدماء مسلوبون ولم یواروا بہ. بس اس حالت میں میری نگاہ قتل گاہ پر جا پڑی. میں نے دیکھا میرے پدر ہے عالی مقام اور دوسرے اعزاء و اقربا اور اصحاب حسین کی لاشیں خاک و خون میں غلطہ کربلا کے گرم ریگستان پر اڑیا پڑی ہے اور کسی نے بھی ان کو دفن نہیں کیا. میں نے دیکھا وہ سب اجسام نورانیہ روئے خاک پر اس بے کسی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں آتا. اللہ اکبر. بس پردیسیوں بے وطنوں کی لاشیں دیکھ کر میری حالت اس قدر بگڑ گئی کہ قریب تھا میری روح میرے بدن سے نکل جائے. بس جب میری پھوپھی عالمہ غیر معلمہ نے میری یہ حالت دیکھی اور انہوں نے میرے حال کو نہایت متغیر پایا تو فرمایا اے گستشگان کی یادگار اور باقی ماندگان کے سرپرست اے گزر جانے والوں کی یادگار. جملے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی یادگار, اے غازی کی یادگار, اے جوان اکبر کی یادگار اور اے موجودہ لوگوں کے سرپرست آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے. میں دیکھ رہی ہوں کہ قریب ہے آپ کی روح بدن سے نکل جائے. میں نے عرض کیا پھوپھی جان میری حالت چونکہ متغیر نہ ہو, میں نے اپنے والد بزرگوار آپ کے اقربا و اعزا اور اصحاب کی لاشوں کو دیکھا ہے کہ وہ گوسفندوں کی طرح خاک و خون میں غلطہ پڑی ہے اور مجھے نظر نہیں آتا کہ ان بے قصوں کو کوئی دفن کر دے. اللہ اکبر. بس ثانیہ زہرا نے یہ سن کر فرمایا کہ اے میرے نور نظر آپ اس قدر گریا اور آہ بکا نہ کرے. یہ جو امر عظیم واقع ہوا ہے یہ وہ امر عظیم ہے کہ رسول خدا سے اس امر کا عہد و پیمان پہلے ہو چکا ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک جماعت سے عہد لیا ہے کہ وہ ان شہداء کی لاشوں کو دفن کریں گے. اے میرے وارث شریعت بیٹے قریب ہے کہ وہ لوگ ہمارے بعد اس مقتل میں آئے اور شہداء کے سماعتائے پارا پارا کو جمع کرے اور ایک گہری قبر کھود کر تمام شہداء کو ایک جگہ دفن کر دے اور تمہارے مظلوم پاپا کی لاش اطہر کو علیحدہ دفن کرے اور وہاں نشان قبر بنائے اور وہ نشان بحکم الہی قیامت تک باقی رہے گا اور کسی کے مٹانے سے نہیں مٹے گا. بس اے حسین کے پرصدارو جب اہل بیت اطہار رسن بستہ کوفہ و شام کی طرف روانہ ہو چکے اور بنی اسد کے قبیلوں کو معلوم ہوا کہ شہداء کی لاشیں بے غور و بے کفن پڑی ہوئی ہے تو وہ سب اپنی عورتوں کے ساتھ سر برہنہ روتے پیٹتے مقتل شہداء میں تشریف لائے اور انہوں نے بکھرے ہوئے اعضاء شہداء کو جمع کیا, ان سب پر نماز پڑھی اور سب شہداء کو ایک عمیق قبر میں دفن کیا جبکہ سید الشہداء کو ایک علیحدہ قبر میں دفن کیا. امام مظلوم کے بائیں پاؤں کی طرف شہزادے علی اکبر کو دفن کیا. بنی امیہ اور بنی عباسیہ کے ظالم حکمرانوں نے پوری کوشش کی کہ شہداء کربلا کے نشانات کو مٹا دیا جائے لیکن وہ نہ مٹا سکے بلکہ وہ روز بروز مر گئے, خلا کے عالم بنتے گئے اور مزارات مقدسہ کی روز قیامت تک وہ رونق باقی رہے گی. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مرکز کا, تجھے واسطہ ہے گزرے ہوئے دن کا, تجھے واسطہ ہے شہزادی کی شکستہ قبر کا کہ جو مزارات موجود ہے وہ تک قیام قیامت موجود رہے اور ہمیں یہ شرف ملے کہ ہم جائیں اور ان مزارات کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. الہی بحق ابیہا و بالہا و بنیہا بار الہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما. حسینیت کو نابود فرما. جو مومنین پریشانی میں مبتلا ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما. جماعت مقدسہ کی حفاظت فرما. بیت البقیع کی جلد از جلد تعمیر فرما.
حاضرین مجلس حاضرین مجلس کی دلی نیک حاجات کو قبول فرما واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضوں کو عطا عطا فرما پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ ربنا تقبل منا، آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ اشرف بیگم بنت مرحوم رضا حسین کی روح کو اصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ بسم اللہ اس فاتحہ کا ثواب مرحوم اشرف بیگم بنت مرحوم زیارت امام، سبحان اللہ مولانا، سبحان اللہ مولانا، زیارت امام، زیارت امام۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التي حلت لفنائك علیکم منی جميعا سلام اللہ ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعل والآخر علیت منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس ونیس النفوس، السلام علیکم ایھا المطون بعرض توس، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا روحی کے جسم الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا فاطمہ المطفونۃ بعرضکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان 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 الاجل، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام الانس والجان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام الزمان هذا عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعرہ صلوات۔ ارے حیدری یا علی، یا علی، ارے پنجتنی، یا علی، ارے غدیری، یا علی، ارے غزنفری، یا علی، ارے سلوات۔ اللہم صلی علی محمد یا زہرا، لبیک یا زہرا، یا حسین، لبیک یا حسین، مجلس انشاءاللہ تمام سے گزارش ہے کل 2 مجلس ہے، شام میں 7:30 بجے مرحومہ فاطمہ النساء منڈا پیٹ والے کے زیارت کی مجلس ہے، اور ٹھیک 9 بجے مرحوم الطاف حسین صاحب کی عیسیٰ صاحب کی مجلس ہے۔ تمام سے گزارش ہے ضرور شرکت کریں۔ آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار لعنت۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ ماشاءاللہ۔